الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے، ہر ایک کی زباں پر مولا تیرے فسانے۔ حضرات، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ روزہ کے متعلق آپ کو کچھ نصیحتیں، کچھ وعظ سناؤں۔ بھائیو، یہ مہینہ مبارک بڑا مقدس اور فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان شریف کے آخری روز حضور علیہ السلام نے ہمیں مخاطب فرما کر فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک ہے اور جو صبر و محبت کا مہینہ ہے اور جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے دیگر فضائل بیان فرماتے ہوئے فرمایا، شہرون اولہ رحمتوں و اوسط مغفرتن و آخرہ اتقم من النار۔ یہ ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا اول عشرہ یعنی پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، اوسط عشرہ یعنی بیچ والا عشرہ ہے وہ بخشش کا ہے، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا یعنی نجات کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ماہ رمضان کی، رحمت و مغفرت اور نجات کا مجموعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کی ان سعادتوں سے بہرو ور ہو کر نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرات، خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کہ یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے جو امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھنا بظاہر ایک نہایت ہی سخت عبادت معلوم ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی و تشجیع کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت ایک تمہارے ہی لیے خاص نہیں کی گئی ہے، بلکہ کوئی امت اس عبادت سے آزاد نہ تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے جن کو ایام بیض کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر عاشورے کے دن کا روزہ اور ہر ہفتہ میں سنیچر کا روزہ اور ان کے علاوہ سال میں اور روزے بھی فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ الغرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ روزہ کی تکلیف کچھ
نئے طور پر تمہارے ہی لیے تجویز نہیں کی گئی ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کے وقت سے برابر لوگوں پر ہوتی رہی ہے۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اور انبیاء اور نبیوں کی امتیں تو اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہو، اور تم ہمارے سب سے زیادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت ہو کر اس نعمت سے محروم رہو۔ اس لیے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، روزہ کی حکمت اور اس کا جو عظیم فائدہ ہے خدا تعالیٰ نے لعلکم تتقون میں ظاہر فرما دیا ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی روزہ پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ بھائیو، ظاہر ہے کہ ہر شخص میں قوت بھی موجود ہے اور نفس امارہ اسی قوت کے ساتھ بڑی بڑی شرارتوں پر آمادہ رہتا ہے، اور روزہ اس قوت کو زائل کرنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ اس لیے جب پیٹ شیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، تو سارے اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، پیٹ پر ہو جانے کے بعد پاؤں کسی غیر شرعی مجلس کی طرف جانے پر تیار ہو جاتے ہیں، ہاتھ غیر شرعی چیزوں کو گرفت میں لانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں چاہتی ہے کہ کوئی نظارہ سامنے آئے، اور کان چاہتے ہیں کہ کوئی گانا وانا سنا جائے۔ اسی طرح جملہ اعضاء گویا بھوکوں کی طرح اپنے اپنے کام کی خواہش کرنے لگتے ہیں، مگر جب پیٹ بھوکا ہو تو سارے اعضاء سیر نظر آتے ہیں، یعنی سب کے سب سست اور ہلنے جلنے سے معذور نظر آنے لگتے ہیں۔ بھوک کی حالت میں نہ آنکھ کو کسی چیز کے دیکھنے کی رغبت ہوتی ہے، نہ کان کو سننے کی، نہ زبان کو بولنے کی، اور نہ ہاتھ پاؤں کو چلنے کی ہمت ہوتی ہے۔ گویا سب اعضاء فضولیات سے باز رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف ایک روزہ نے سب اعضاء کو اپنی اپنی جگہ روک دیا ہے۔ لہٰذا یہ روزہ تقویٰ کے حصول کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں نفس کو کمزور کرنا اور شہوات کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے اللہ کا لطف و کرم تو دیکھو کہ اگر اس نے ایک طرف قوت بہیمیت کو شکست دینے کے لیے آپ پر روزے فرض کیے ہیں، تو دوسری طرف آپ کی امداد کے لیے چند اندرونی اعانتوں کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور وہ اس طرح کہ حدیث پاک کے مطابق رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی بڑے بڑے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بزرگوں، دنیا کے تمام دانا یہ بات مانتے ہیں کہ انسان کو بقائے شخصی کے لیے کھانا پینا اور بقائے خلقت انسانی کے لیے جماع کی سخت ضرورت ہے، مگر غور تو کیجئے کہ روزہ میں انہی باتوں سے اجتناب ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو ایسی چیزوں سے روک سکے گا جن کی اسے شدید حاجت بھی ہے اور وہ اس کے واسطے جائز و حلال بھی ہے، تو پھر وہ شخص نہایت ہی آسانی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی بچ جائے گا جو اس کے واسطے حرام و ناجائز ہیں۔ اور بھائیوں، ان منہیات اور غیر شرعی حرکات سے بچے رہنے ہی کا نام تقویٰ و پرہیزگاری ہے، اور اس تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول جس خوبی و آسانی کے ساتھ روزہ سے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیں۔ تعجب کی بات میرے بھائیوں، یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ روزہ دار جب کہ روزہ رکھ کر جائز و حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر جو ناجائز و حرام چیزیں ہیں اگر ان سے وہ اجتناب نہ کرے تو کتنی بڑی تعجب کی بات ہوگی۔ مثلا روزہ رکھ کر کھانا تو
نہیں کھاتا مگر دوسرے بھائی کی غیبت کر کے مردار کا گوشت کھا لیتا ہے، حالانکہ کھانا تو اس کے لیے قبل روزہ جائز تھا اور غیبت تو کسی وقت بھی جائز نہ تھی۔ روزہ رکھ کر کھانا پینا تو چھوڑ دیا مگر جھوٹ، لہو و لعب اور نگاہ فساد بدستور جاری رکھا، حالانکہ کھانا پینا تو جائز بھی تھا اور جھوٹ و لہو و لعب اور نگاہ و فساد تو کبھی بھی جائز نہ تھا۔ پھر کتنے تعجب کی بات ہے کہ جائز چیزیں تو چھوڑ دی اور ناجائز چیزیں بدستور اپنائے رکھی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجته في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھے۔ یعنی جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو اپنانا اور اسی طرح کی دوسری ناجائز باتوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر اس نے یہ کھانا پینا بھی کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ خدا کو اس کی کیا حاجت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے؟ جب وہ منہیات سے نہیں رکتا، گناہوں سے باز نہیں آتا تو مشروعات سے بھی کیوں رک گیا ہے؟ بھائیوں، سمجھے کچھ کہ آپ حضور علیہ السلام کے ارشاد عالی کو، حضور علیہ السلام کا منشا یہی ہے کہ روزہ دار نے جہاں کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جھوٹ وغیرہ کو بھی چھوڑ دے۔ حضرات، روزہ رکھ کر اپنے تمام اعضاء کو غیر شرعی حرکات سے بچانا ضروری ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کسی کا کلام بد یعنی غلط باتیں، بدکاری، بے حیائی والی باتیں اور گانے وانے نہ سنے بلکہ قرآن و حدیث اور بزرگوں کا کلام سنے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ بےہودگی یا وہ گوئی اور وہ گالی گلوچ سے محفوظ رہے اور ذکر الہی میں اور درود و سلام میں مشغول رہے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ان سے کوئی خلاف شرع حرکت سرزد نہ ہو اور مسجد میں یا کسی مجلس وعظ میں جائے، سینما تھیٹروں وغیرہ غیر شرعی مجلسوں میں نہ جائے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو بلکہ وہ غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کے لیے سہارا بنے، غرض روزہ رکھ کر صرافہ عجز و نیاز بن جائے۔ اور اگر کوئی شخص روزہ دار سے جھگڑا کرنے لگے تو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اس کا جواب نہ دے بلکہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آج کل تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر روزہ دار سے کوئی جھگڑا کرنے لگے تو روزہ دار صاحب جواب دیتے ہیں کہ خیر چاہتے ہو تو چپ ہو جاؤ ورنہ یاد رکھنا کہ روزہ بھی تمہیں سے کھولوں گا۔ حضرات، بزرگان دین نے روزہ کی ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ خدا کے بندے گناہوں سے آلودہ تھے اور جنت جو مکانات طیبہ ہے، پاک جگہ ہے، وہ پاک اور صاف ستھرے لوگوں کے لیے ہے۔ الطیبات للطیبین کے مطابق اس میں صاف اور پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج مسجد میں اگر کوئی شخص نجاست یعنی ناپاکی آلودہ پیروں سے آ گھسے تو سب اسے باہر نکال دیتے ہیں، تو جنت میں گناہوں کی نجاست سے آلودہ قدم کس طرح جا سکتے ہیں؟ بس ان لوگوں کی تطہیر یعنی پاکیزگی لازمی تھی اور حضور علیہ السلام کی امت کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر ان کے گناہوں کو جلا کر انہیں پاک کرنا اس کی شان کے خلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے
اسے بھوک و پیاس کی آگ میں ڈال کر اسے گناہوں سے پاک کر دیا تاکہ یہ لوگ جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی نعمت دے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔